الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. رواه الطبراني أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رب نے، ہمارے خالق و مالک نے، ہمارے مولا اور معبود نے، جن کے ہم بندے ہیں، جن کے بن کر اور جن کی مان کر زندگی گزارنے کا ہم ان سے عہد کر چکے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے دوستی نہیں کرنی ہے، کس سے تعلق رکھنا ہے اور کس سے تعلق نہیں رکھنا ہے، اور کس سے محبت کرنی ہے تو کس کے لیے محبت کرنی ہے، کسی سے نفرت اور دشمنی کرنی ہے تو کس کے لیے نفرت اور دشمنی کرنی ہے، کسی کو کچھ دینا ہے تو کس کے لیے دینا ہے، کسی کو کچھ نہیں دینا ہے تو کس کے لیے نہیں دینا. قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو اس کی تاکید کی ہے اور وضاحت کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کو بیان فرمایا ہے اور اپنے قول سے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے. اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے. جیسے اسلامی عقیدے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ اپنی ذات میں واحد و یکتا اور اپنی صفات میں بے مثال و بے نظیر ہے، یہ عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء اور رسول بھیجے، یہ اسلامی عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں اور بندیوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بہت سی کتابیں نازل فرمائی، بہت سے صحیفے اتارے، یہ عقیدہ ہے. کائنات کا یہ نظام جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، ایک دوسرا نظام قائم ہوگا جس کو کہا جاتا ہے ایمان بالیوم الآخر. یہ ایک عقیدہ ہے. جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، پل صراط ہے، اور نام عمل کی تقسیم ہے، اعمال وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے، یہ سب عقائد ہیں. اور کسی شخص کے مومن اور مسلمان ہونے کے لیے ان تمام باتوں کو دل کی گہرائیوں سے ماننا ضروری ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی نفی کر دے گا تو مسلمان نہیں رہے گا. یہ اسلامی عقائد. اسی طریقے سے عقیدۃ الموالات والمعادات، یہ عقیدۃ الولاء والبراء، یہ بھی اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے. ولا اور برا، موالات اور معادات،
اس کے معنی کیا ہے کہ کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے دشمنی کرنی ہے، کس سے تعلق رکھنا ہے، کس سے قطع تعلق کرنا ہے، کس کے قریب ہونا ہے، کس کو اپنے قریب کرنا ہے، کس سے بھاگنا ہے اور کس کو اپنے سے دور رکھنا ہے۔ یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے عقیدہ ولا والبراء، عقیدہ موالات والمعادات۔ ابھی میں نے حدیث سنائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، طبرانی کی روایت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوثق عر الایمان، ایمان کی مضبوط رسی، اوثق عر الایمان، ایمان کی مضبوط رسی، الموالات فی اللہ، اللہ کی نسبت سے کسی سے محبت کرنا ہے، کسی سے دوستی کرنی ہے، کسی کو اپنا ہم نوالا اور ہم پیالہ بنانا ہے۔ المعادات فی اللہ، اللہ کی نسبت سے کس سے دشمنی کرنی ہے، کس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے، کس سے دور رہنا ہے اور کس کو اپنے سے دور رکھنا ہے۔ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی نسبت سے کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے دشمنی کرنی ہے۔ اوثق عر الایمان، فرمایا یہ ایمان کی مضبوط ترین رسی ہے۔ بغیر یہ عقیدہ رکھے ہوئے اور اس کے تقاضوں پر عمل کیے ہوئے کوئی شخص کامل الایمان اور صحیح العقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، یہ عقیدہ ہم سب سے بالکل رخصت ہو چکا ہے۔ اس عقیدے کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہم کو کہ یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی ایمان کی کوئی چیز ہے، ایمان کا کوئی حصہ ہے، اور یہ بھی کوئی بنیاد ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر بے ایمانوں کو اپنا دوست بنائے۔ کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر بے ایمانوں کو اپنا دوست بنائیں، ان کی طرف دست دوستی بڑھائیں، ان پر اعتماد کریں، ان کو اپنا ہمراز بنائیں، اپنا ہم نوالا اور ہم پیالہ بنائیں، جیسے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ چاہے وہ بے ایمان یہود کی شکل میں ہو، چاہے ہنود کی شکل میں ہو، چاہے نصارہ کی شکل میں ہو، چاہے کفار و مشرکین کی شکل میں ہو، چاہے دہریوں اور بے دینوں کی شکل میں ہو، جائز نہیں۔ قرآن کریم کی آیت صاف لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کسی مسلمان کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، فرد ہو یا جماعت ہو، جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا دوست بنائیں، غیروں پر اعتماد کریں، غیروں پر بھروسہ کریں، غیروں سے جڑیں اور غیروں کو اپنے سے جوڑیں، غیروں کو اپنا ہم نوالا اور ہم پیالہ بنائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ آگے سنی ومن يفعل ذلك فليس من اللہ، جس کسی نے ایسا کیا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ومن يفعل ذلك فليس من اللہ من شیء، جس کسی نے ایسا کیا، کسے باشد کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر غیروں سے اپنا ناطہ جوڑا اور اہل ایمان کے راز اور بھید غیروں تک پہنچانے لگے
اور ان کے آلۂ کار بن گئے، ان کی جاسوسی کرنے لگے، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آگے بڑھ کر کہیے کہ وہ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان نہ سمجھے۔ ہاں، ایک صورت میں ظاہری طور پر دوستی کرنے کی اجازت ہے، ایک صورت میں ظاہری طور پر دوستی کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا وہ غیر جس شکل میں بھی ہو، اس سے آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کام کر رہے ہیں، آپ کا بڑا یہودی ہے، آپ کا بڑا ہندو ہے، آپ کا بڑا عیسائی ہے، آپ کا بڑا دہری ہے۔ اب وہاں اگر آپ ظاہری طور پر اس سے وفاداری کا معاملہ نہیں کریں گے، اس کو سلوٹ نہیں کریں گے، تو آپ کی نوکری کا خطرہ ہے، آپ سے دشمنی پر اتر آئے گا، آپ کی مخالفت پر اتر آئے گا، آپ کو ضرر اور نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگ جائے گا۔ جہاں اس قسم کا اندیشہ اور اس قسم کا خطرہ ہو، وہاں دل سے نہیں، ظاہری طور پر اتنا تعلق رکھنے اور اتنے تعلق کے اظہار کی اجازت ہے جس سے آپ اس کے ضرر سے بچ سکیں، آپ اس کے نقصان سے بچ سکیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کی اجازت دی۔ لیکن یہ جو ظاہری رواداری ہے، ظاہری طور پر آپ تعلق بتا رہے ہیں، جتا رہے ہیں، یہ صرف ظاہر میں اور دل میں نہیں۔ دل میں تو اس کی وہی حیثیت ہونی چاہیے جس حیثیت کا وہ ہے۔ کیا؟ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے، وہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، اور اللہ کے دین کے ماننے والوں کا دشمن ہے۔ دل میں یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے ضرر و نقصان سے بچنے کے لیے آدمی ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اہل ایمان کو تو اس سے ڈرنا چاہیے جس کے بن کر، جس کی مان کر زندگی گزارنے کا یہ عہد کر چکے۔ اس سے کیا ڈرنا، اس سے کیا ڈرنا، اس سے کیا ڈرنا، اس سے کیا ڈرنا؟ کرتی دھرتی ذات تو وہ ہے۔ اور دشمنوں کی چالیں، دشمنوں کی سازشیں، دشمنوں کی پلاننگ اللہ کے سامنے کیا ہے؟ مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا، مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ آدمی 2-3 مہینے کے بعد اپنے گھر میں آیا، دیکھا تو ہر طرف مکڑیوں ہی کا قبضہ ہے، جہاں دیکھو انہی کے جالے تنے ہوئے ہیں۔ آدمی گھبراتا ہے اس سے؟ نہیں، ایک جھاڑو لیتا ہے، یوں گھما دیتا ہے، گھما دیتا ہے، وہ صاف ہو گیا نا۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کی رچی ہوئی سازشیں، ان کی ہوئی پلاننگیں اہل حق کے خلاف، ان کی یہی حیثیت ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا ان لوگوں کا حال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا بڑا مان لیا ہے، اسی کی ڈنڈوت کرنے لگے ہیں، اسی کی نظر و نیاز کرنے لگے ہیں، اسی کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگے ہیں، اور اسی کے گن گانے لگے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال عنکبوت کی ہے۔ عنکبوت کسے کہتے ہیں؟ مکڑی کو۔ کہ اس نے کیا کیا؟ اتخذت بیتا، بہت سارے جالے تن دیے، لیکن قبضہ تو پوری چھت پر ان کا ہے، ہر طرف انہی کا جالا ہے، لیکن ان جالوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ جھاڑو پھیر دیجیے، صاف ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کے جو غیر ہیں،
اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر ان کی رچی ہوئی سازشوں شرارتوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا تعلق اپنے خالق و مالک سے مضبوط رکھو اور دل میں خشیت اور دل میں خوف اسی کا بسا کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ تم کو سب سے بے خوف کر دیں گے، سب سے بے خوف کر دیں گے۔ اور اگر اللہ کے غیر سے ڈرو گے تو کل تمہیں چیونٹی سے بھی ڈرنا پڑے گا، مکھی اور مچھر سے بھی ڈرنا پڑے گا، ایرے غیرے نتھو خیروں سے بھی ڈرنا پڑے گا۔ اور اگر تم نے دل میں ایک اللہ کی خشیت، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کا خوف بسا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ما سوا سے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے کتنا طاقتور، کتنا بڑا، کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سب سے تم کو کیا کریں گے؟ بے خوف کر دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نبی علیہ السلام حجۃ الوداع میں آئے ہیں تو نبی کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 1.5 لاکھ تھے، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ۔ اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کی تعداد کتنی رہی ہوگی؟ 2 لاکھ سمجھ لیے، 2 لاکھ 2.5 لاکھ۔ لیکن ان 2-2.5 لاکھ اللہ والوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو دن میں تارے دکھا رکھے تھے، لوہے کے چنے چبوا رکھے تھے۔ اس وقت کے امریکہ اور روس، قیصر و کسریٰ کانپتے تھے نام سن کر کے۔ اور جتنی جنگیں، جتنے غزوات و سرایا ہوئے ہیں، کہیں بھی مسلمانوں کی تعداد دشمن کے برابر نہیں رہی ہے، بلکہ دشمن سے کم اور بہت کم رہے ہیں، لیکن دن میں تارے دکھائے۔ نہ دل میں قیصر و کسریٰ کا خوف تھا، ان کی دہشت تھی، نہ کسی اور کی۔ بات کیا تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل میں اپنے خالق و مالک کی عظمت کو، ان کی خشیت کو، ان کی محبت کو بسا رکھا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے سے ڈرا رہا ہے۔ اور جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا نا تو ساروں کا ڈر تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ پھر تمہیں یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ اگر میں نے اس کو سلام نہیں کیا تو وہ مجھے ترقی نہیں دے گا، اگر میں اس کے سامنے نہ جھکا اور اس کی ایری غیری نہ سنا تو پھر یہ کر دے گا۔ یہ سارے خدشات نکل جائیں گے دل سے۔ یہ تو میں نے ایک آیت کریمہ سنائی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کسی مسلمان مرد ہو یا عورت، فرد ہو یا جماعت، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کے کسی بے ایمان سے، چاہے وہ فرد ہو، چاہے جماعت ہو، چاہے ملک ہو، اس سے دوستی کرے، اس پر اعتماد کرے، اس پر بھروسہ کرے اور اس کے قریب ہو یا اس کو اپنے قریب کرے، جائز نہیں۔ دوسری آیت سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تمہاری دوستی تو تم جیسوں سے ہونی چاہیے، اور تم جیسے کون ہیں؟ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ کبوتر کو کبھی کوے کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبوتر کو کبھی کوے کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ شاہین کو، باز کو کبھی چیل اور گدھ کے ساتھ اڑتے ہوئے رہتے ہوئے دیکھا ہے؟ پرندے بھی یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کس کے ساتھ رہنا چاہیے، پرندے بھی جانتے ہیں کہ ہمیں کس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی کو کسی نے کہا ہے جنس باہم جنس کنت پرواز، جنس اپنے ہم جنس کے ساتھ
رہنے کو پسند کرتا ہے۔ کبوتر با کبوتر، باز با باز، کبوتر کبوتر کے ساتھ رہنے کو پسند کرتا ہے، کوؤں کے ساتھ نہیں۔ باز باز کے ساتھ رہنے کو پسند کرتا ہے، شاہین شاہین کے ساتھ رہنے کو پسند کرتا ہے، گدھ اور چیل کے ساتھ نہیں۔ کوئی گھوڑا گدھوں کے اندر آ جائے تو کیسا لگے گا؟ گھوڑا گدھوں میں آ جائے تو کیسا لگے گا؟ بے حیثیت ہو جائے گا۔ شیر گیدڑوں میں آ جائے تو کیسا لگے گا؟ شیر شیروں میں اچھا لگتا ہے، اگر شیر گیدڑوں میں آ جائے تو۔ گھوڑا گھوڑوں میں اچھا لگتا ہے، اگر گھوڑا گدھوں میں آ جائے تو۔ شاہین شاہینوں میں اچھا لگتا ہے، اگر وہ چیل اور گدھ میں آ جائے تو۔ اسی طریقے سے اہل حق کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، اور بے ایمان اچھے لگتے ہیں وہ آپس میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ چنانچہ جب تمہارے خلاف کوئی مسئلہ آتا ہے تو سب اکٹھا ہو جاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں۔ آگے وعید سنیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کی طرف دست دوستی بڑھائے گا اور ان کو اپنا ہم نوالا اور ہم پیالہ بنائے گا، ان پر اعتماد اور بھروسہ کرے گا، تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ عند اللہ، وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہودیوں کے ساتھ پینگ بڑھائی تو یہودی سمجھا جائے گا، عیسائی کے ساتھ دوستی لگائی تو عیسائی سمجھا جائے گا، کافر و مشرک کے ساتھ کا ہم نوالا ہم پیالہ بنا تو انہی جیسا سمجھا جائے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ اس طرح کا معاملہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی ظالموں کو جنت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو جنت نہیں دے گا، بے انصافوں کو جنت نہیں دے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عقیدے کو بیان کیا ہے، کیا کہ مسلمانوں کو کس سے دوستی کرنی اور کس سے دوستی نہیں کرنی، کس سے تعلق رکھنا اور کس سے تعلق نہیں رکھنا۔ ایک اور آیت سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اس آیت کریمہ کے اندر بے ایمانوں سے دوستی کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور دوستی کرنے کی جو ممانعت ہے اس کی جو وجہ ہے وہ بھی بیان کی گئی۔ کیا تم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہو، یہود کو اپنا دوست سمجھتے ہو، نصارہ کو اپنا دوست سمجھتے ہو، کفار و مشرکین کو اپنا دوست سمجھتے ہو، دہریوں کو اپنا دوست سمجھتے ہو، حالانکہ تم جس دین کے ماننے والے ہو وہ اس دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اس میں کیڑے نکالتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت بتائی وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، نبی کے صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو یہ بدبخت وہاں آ کر کے تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے، تو یہ دین کا مذاق ہی ہے نا۔ نماز جیسے مبارک ترین عمل کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ کون ہے جو اپنے آپ کو متبع ملت ابراہیمی کہہ رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کون ہے جو اپنے آپ کو متبع ملت ابراہیمی کہہ رہے ہیں؟ یہ نماز جیسے مبارک ترین عمل کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے تو تالیاں بجا رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے تو شور کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ تو تمہارے دین کا اور شاعر دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور تم
اور تم ان کے جیسی وضع قطع بناتے ہوئے ان کی جیسی بود و باش اختیار کرتے اور ان کے جیسا پہناوا پہننے میں اور ان کی طرح رہنے سہنے میں گرے جا رہے ہو، قدم قدم پر انہی کی نقل اور انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ آج صورتحال یہی ہے نا، آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مور ہم کو نہیں پسند ہے، ان کی وضع قطع ہم کو نہیں پسند ہے، العیاذ باللہ، ان کے جیسا پہناوا ہم کو نہیں اچھا لگتا، ان کی جیسی بود و باش ہم کو نہیں پسند ہے۔ ہم کو کیا پسند ہے؟ جو ان کے دشمن ہیں، ان کے جو دشمن ہیں وہ کیسے کھاتے ہم ویسے کھائیں گے، ان کے سر کے بال کیسے ہم ویسے بال رکھیں گے، ان کے جسم پر کپڑے کیسے ہم ویسے کپڑے رکھیں گے، وہ کھاتے کیسے ہم ویسے کھائیں گے، وہ رہتے کیسے ہم ویسے رہیں گے۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے نا، آج مسلمانوں کا یہی حال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اہل کتاب کا بھی یہی حال تھا، وہ دین کا مذاق اڑاتے تھے، چاہے وہ یہود ہو چاہے نصارہ ہوں، اور کفار و مشرکین کا بھی یہی حال۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہونا، اگر واقعی تم مومن ہونا، اگر واقعی تم مومن ہونا اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ والے ہو، اللہ کے بن کر اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کا عہد کر چکے ہو، تو خدا را ایسا نہ کرو نا، ایسا نہ کرو نا، ایسا نہ کرو نا۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دامن رحمت سے جو لوگ وابستہ ہو گئے تھے، انہوں نے کفر اور اہل کفر سے برات کا اعلان کیا تھا صاف لفظوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور ہم سے آپ سے کہا کہ ان سے سیکھو، ان سے عقیدہ ولا اور برا کو ان سے سیکھو۔ قد كانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، حضرت ابراہیم میں اور جو لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے ان میں تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے۔ کب؟ کس چیز میں؟ اذ قال لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے اور ان سب سے جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا ہے الگ تھلگ، نہ ہمارا تم سے کوئی تعلق ہے اور نہ ان سے کوئی تعلق ہے جن کی تم ڈنڈوت کرتے ہو، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کو تم نے اپنا ملجا و مأویٰ بنا رکھا ہے۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، کفرنا بکم، ہم نے تم سب کی نفی کر دی ہے۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان آج سے ٹھن گئی، ہمارے دل میں تمہاری نفرت، ہم کو تم سے عداوت و دشمنی ہے، اور یہ سلسلہ کب تک باقی رہے گا؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تاہاں کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، ایک اللہ کی عبادت و بندگی نہ کرنے لگو، اس وقت تک ہمارا تمہارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، ہمارا تمہارا ہماری تم سے کوئی دوستی نہیں۔ یہ 4 آیتیں میں نے پیش کی، اس کے علاوہ اور بھی آیتیں، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ کتنا اہم اور بنیادی موضوع ہے، کتنا اہم اور بنیادی موضوع کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوثق عر الایمان، ایمان کی مضبوط ترین رسی اور ایمان کا بنیادی عقیدہ الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، اللہ واسطے کسی سے دوستی، اللہ واسطے کسی سے دشمنی، اللہ واسطے کسی سے محبت، اللہ واسطے کسی سے نفرت۔
اور دوسری جگہ فرمایا من احب فی اللہ ومن احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی اللہ کی نسبت سے، جس نے کسی سے نفرت کی اللہ کی نسبت سے، جس نے کسی کو کچھ دیا اللہ کی نسبت سے، اور اگر کسی کو کچھ نہیں دیا تو اللہ کے لیے، تو اس نے اپنے دین و ایمان کو مکمل کر لیا۔ کیا مطلب؟ اب اس کی اپنی پسند، اس کا اپنا مزاج، اس کی اپنی طبیعت، اس کی اپنی چاہت رہی نہیں گئی، کچھ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ حالانکہ آج ہمارا سب کچھ اپنے لیے۔ پھر تم فلاں کو سلام نہیں کرتے، کیا یار عجیب آدمی، کئی مرتبہ میں نے سلام کیا اور جواب ہی نہیں دیتا، کیا سلام؟ ارے تم فلاں کے یہاں نہیں گئے، وہ بیمار ہے، میرے یہاں بھی تو نہیں آیا تھا۔ تم نے سب کے گھر میں قربانی کا گوشت بھیجا، فلانے کے یہاں نہیں بھیجا، ارے یار دل رجوع نہیں کرتا، فلاں موقع پر اس نے مجھ کو اس طرح سے کہہ دیا تھا۔ تو یہاں ہمارا سب کچھ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اپنے مزاج کے لیے، اپنی طبیعت کے لیے، ہماری پسند، ہماری چاہت، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب ہماری چاہت، ہماری پسند، ہمارا مزاج، ہماری خواہش، اس کو دفن کر دو اور سب کچھ کس کے لیے کرو؟ اللہ۔ بات بہت لمبی ہو گئی، مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ 3 الفاظ ہیں: موالات، معاملات، مدارات۔ کسی غیر مسلمان سے موالات کی، دوستی کی، اعتماد اور بھروسہ، اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، جس کو دوست کہا جاتا ہے۔ جب لفظ دوست بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آدمی نے اس کو اپنا دل دے دیا، اس کا دل لے لیا، اس کو اپنا ہمراز بنا لیا، اپنا ہم نوالا، ہم پیالہ بنا لیا، اس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کر لیا، یہ مطلب ہے دوستی کا۔ فرمایا کسی بھی غیر مسلمان سے اس طرح کا معاملہ، اس طرح کا تعلق رکھنا جائز ہی نہیں، یہ ہے موالات، اس کی اجازت نہیں، بالکل نہیں۔ اور ایک ہے معاملات۔ معاملات جیسے خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، قرض کے طور پر کسی کو دیا، کسی سے لیا، کرائے پر دیا، کرائے پر لیا، کوئی چیز بیچی اور خریدی، کوئی ایگریمنٹ کیا، تو اس کی شرعاً اجازت ہے، یہود سے بھی، نصارہ سے بھی، کفار اور مشرکین سے بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ نہ کیا جائے جو اصول شریعت کے خلاف ہو، جو اصول شریعت کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی غیر مسلم سے کوئی ایسا لین دین کیا جس کی وجہ سے آپ کو سود دینا پڑ رہا ہے، تو اس طرح کا معاملہ جائز نہیں۔ شریعت میں شراب مال نہیں ہے، نہ مسلمان کے لیے نہ شراب پینا جائز ہے، نہ شراب بنانا جائز ہے، نہ شراب بیچنا جائز ہے، نہ شراب خریدنا جائز ہے۔ تو کسی غیر مسلم سے اس طرح کا معاملہ جس میں اس قسم کی چیزوں کی لین دین ہو رہی ہے وہ جائز نہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے جو معاملات درست ہیں وہ معاملات غیروں سے کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی زرہ، جہادی کپڑا اس کو کہہ لیجئے، وہ ایک یہودی کے ہاں رہن کے طور پر رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس سے کچھ قرض لے رکھا تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً یہود کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے رہتے تھے۔ تو اس کی گنجائش ہے، شرط یہ ہے کہ شریعت کی ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی وجہ سے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو، تو معاملات کر سکتے۔ لیکن معاملات بھی آپس میں کرنا چاہیے، اگر مجبوری ہو، کوئی ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن
بہتر یہ ہے کہ آپس میں مسلمان معاملہ کریں. یہ تو ہو گئے معاملات. اور ایک ہے مدارات. مدارات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں سے نبرد آزما نہیں ہے، دشمنی پر نہیں اترا ہوا ہے، حربی نہیں ہے، جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو آدمی اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے. غریب ہے تو اس کی کچھ مدد کر دو، بیمار ہے تو اس کا دوا علاج کرا دو، بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو، پیاسا ہے تو پانی پلا دو، ننگا ہے تو کپڑے پہنا دو، بے گھر در ہے گھر در کا بندوبست کر دو. فرمایا اس کو کہتے ہیں مدارات، حسن سلوک، رواداری. یہ معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. وہ تو انسان ہے، ہمارا مذہب تو کہتا ہے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، رواداری کا معاملہ کرو. جانوروں کو بھی کھلاؤ پلاؤ، ان کو راحت و آرام پہنچاؤ. وہ تکلیف میں ہے تو ان کو تکلیف سے بچاؤ. تو یہ کتنی ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی. موالات کی اجازت بالکل نہیں ہے غیر مسلم سے، اور معاملات کی اجازت ہے شرط کے ساتھ کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹے. اور مدارات یعنی ان کے ساتھ رواداری، حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اور ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال، ان کی خیر خیریت پوچھنا، اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ آدمی کھلم کھلا اہل حق کا دشمن نہ ہو اور دشمنی پر آمادہ نہ ہو، ورنہ اس سے اس کا حوصلہ اور بڑھے گا اور وہ آپ کو کمزور سمجھے گا اور گرا ہوا سمجھے گا. اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. غرض یہ بات انتہائی اہم اور بنیادی ہے، اور جتنی اہم اور بنیادی ہے آج ہمارے معاشرے میں اور ہماری زندگی میں وہ اتنی ہی غیر اہم ہو گئی. آج ہمارے تعلقات اپنوں سے زیادہ غیروں سے، ہم اپنوں سے زیادہ غیروں پر بھروسہ کرنے لگے ہیں، غیروں پر اعتماد کرنے لگے ہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ اسی کا نتیجہ ہر طرف سے جوتا کھا رہے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے ہر طرف سے جوتا کھا رہے ہیں. کارن ہم اپنے ذمہ دار، ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا ذمہ دار ہے، دوسرے کا نہیں، اپنا اپنا ذمہ دار ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے خدا نخواستہ تو اس کی اصلاح کرے، اور اس عقیدے کو پختہ سے پختہ کرنے کی کوشش کرے، اور اس عقیدے کے جو تقاضے ہیں ان کو بروئے کار لائے ہمت کر کے. اس عقیدے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ ولا اور برا، موالات فی اللہ، معادات فی اللہ. اور یہ قرآن کریم کی 3-4 آیتیں میں نے سنائی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں جگہ جگہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے، کتنا حساس اور کتنا اہم معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ آتا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائے، اپنے ایک ایک حکم پر سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی انا کو، اپنے مزاج کو، اپنی پسند کو، اپنی چاہت کو اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے نبی کی پسند پر قربان کرنے کی اور فدا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. شریروں کے شر سے، خبیثوں کی خباثت سے، سازشیوں کی سازشوں سے، بدماشوں کی بدماشیوں سے، مکاروں کی مکاریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.